تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. یہ سورہ مریم کی آخری آیات ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی. ان آیتوں میں اصل روئے سخن ان کافروں کی طرف ہے جو اپنے مال و اولاد کے اوپر بہت فخر کیا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ فخر کرتے تھے بلکہ یہ دلیل بھی پیش کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال و دولت کیوں دیتا، ہماری اتنی اولاد کیوں ہوتی، ہمارے پاس یہ ساز و سامان کیوں ہوتا. لہذا اگر اللہ تعالی ہم سے ہماری حرکتوں سے ناراض ہے تو پھر وہ ہم سے یہ نعمتیں کیوں سلب نہیں کر لیتا. یہ بنیادی ذہنیت ہے جو ان کافروں کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس کا وہ اظہار برملا بھی کر لیتے تھے. اور دوسری ذہنیت یہ تھی کہ ان کو یہ گمان تھا کہ اس دنیا کے اندر اگر ہمیں عزت حاصل ہے، لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں اور ہمیں بڑا مانتے ہیں، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہے، ہماری عزت ہو رہی ہے، ہمیں جاہ و منصب ملا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہی گمان ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں یہ عزت اس لیے دی ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. تو یہ بنیادی گمراہی تھی جس کی ان آیات کے پہلے حصے میں تردید فرمائی گئی ہے، اور اس کے بارے میں بڑے مؤثر انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی مال و دولت یا دنیاوی عزت یہ
کسی انسان کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. تو پہلے ان کا جو نظریہ تھا اس کو بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو قال الذین کفروا، تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں، للذین آمنوا، مومنوں سے کہتے ہیں کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ یہ بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے، یعنی مومنین میں سے اور کافرین میں سے، کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے. یعنی یہ لوگ جو تھے ایک طرف تو عالیشان گھروں میں رہتے تھے اور ساتھ ساتھ مجلسیں جمایا کرتے تھے. اس مجلس کے اندر شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، اس میں گپ شپ بھی ہوتی تھی، اور سب لوگ وہاں جمع ہو کر آپس میں خوش گپیاں کیا کرتے تھے. وہ مجلسیں چلی آ رہی تھی مدتوں سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھو کہ ایک طرف تو ہم ہیں جن کا مکان بھی اعلیٰ درجے کا ہے اور ان کی مجلس بھی بڑی بھرپور ہے، اور دوسری طرف آپ لوگ ہیں کہ نہ آپ کے پاس کوئی بڑا ٹھکانہ ہے اور نہ آپ کے پاس مال و دولت ہے اور نہ آپ کی کوئی بڑی مجلس ہے. جب شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی تھی تو اس وقت صحابہ کرام گنے چنے تھے، تو کوئی بڑا مجمع جمع نہیں ہوتا تھا. تو آپ کی مجلس بھی تھوڑی اور ہماری مجلس اس کے مقابلے میں بڑی اعلیٰ، اور ایک طرف ہمارے پاس رہنے کی جگہ بہت اچھی، آپ کے پاس رہنے کی جگہ معمولی، لہذا دونوں میں سے ہم زیادہ بہتر ہیں بنسبت آپ کے. اور یہ وہ ذہنیت ہے جو ہر باطل قوم کے دل میں یہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے کہ کس کی شان زیادہ بڑھ رہی ہے اور کس کے پیچھے مجمع زیادہ ہے. یہ ایک ذہنیت ہے کہ جو عام طور سے جس کی طرف لوگ جو ہیں جس کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب جمہوریت ساری اسی بنیاد پر ہے کہ کہاں ساری دنیا کے لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے کس راستے کو بہتر سمجھا ہوا ہے، تو وہی راستہ بہتر ہوگا جس کی طرف لوگ اکثر جا رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ ہمارے فلاں صاحب ہیں، ان کے پیچھے بڑی بڑی خلقت، بہت بڑا مجمع ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے اور بہت لوگ ان کے پیروکار ہیں، تو اس کی بنیاد پر بھی کسی کے حق و باطل کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یہ در حقیقت کافرانہ ذہنیت ہے کہ اپنے مال و دولت کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کو معیار حق سمجھنا، اور اپنے ساتھ مجمع زیادہ لگا ہوا ہے اس کو معیار حق سمجھنا، یہ کافروں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہے. اور جو لوگ یہ اپنے مال و دولت کے اوپر فخر کرتے ہیں اور جو اپنے مجمع کے اوپر فخر کرتے ہیں، تو ایسے کتنی قومیں گزری ہیں کہ جو ایسا ہی کیا کرتی تھیں. یعنی اپنے مال و دولت پر بھی ان کو ناز تھا، ان کے ساتھ بڑی خلقت بھی تھی، لیکن وہ ان کے اس بدعمالیوں کی وجہ سے اور بدعقیدگی کی وجہ سے بالآخر ان کو تباہی سے دوچار ہونا پڑا. تو فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کہ کتنی قرنیں ہیں ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وہ کیسی تھی؟ ہم احسن اساسا ورعیا، تو وہ ایسی تھی جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھی، ان مشرکین سے. دو صفتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت تھا، اساسا ساز و سامان بھی بہت تھا، وہ رعیا، رعیون عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو دکھا کر لوگ فخر کریں
دکھاوے کی چیزیں اور جس کی بنا پر وہ اپنے دوسروں کے اوپر اپنی شان ظاہر کریں، تو ان لوگوں کے پاس دونوں چیزیں موجود تھیں، ساز و سامان بھی موجود تھا اور ان کے دکھاوے کی آن بان بھی بڑی زبردست تھی، اس کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ محض مال و دولت کی کثرت یا مجمع کی کثرت یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہے، اور انجام ایسے شخص کا کہ جو اس طرف لگا ہوا ہو بسا اوقات ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہے تو روئے سخن کافروں کی طرف، لیکن جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کافروں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں بین السطور ہم لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ محض مال و دولت کی بنیاد پر اترانا اور مال و دولت کی اور منصب اور جاہ کی بنا پر اترانا اور اپنے پیچھے خلقت کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جانا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جب مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں تو میں یقیناً اچھا ہوں گا۔ یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ایک صاحب تھے اشعب طماع، اشعب نام تھا ان کا، اور ان کی لالچ مشہور تھی۔ تو بعض اوقات لالچ میں وہ لوگ بچوں کو کہتے تھے کہ دیکھو بچوں تم یہاں کہاں کھیل رہے ہو، دیکھو فلاں جگہ مٹھائی بٹ رہی ہے، وہاں جاؤ، اور ایسے ہی مفروضے کے طور پر کہہ دیتے تھے کہ فلاں جگہ مٹھائی بٹ رہی ہے۔ جب لوگ دوڑنے لگتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ دوڑ رہے ہیں تو واقعی کچھ نہ کچھ بچ نہ رہی ہو، لہذا خود بھی پیچھے بھاگ پڑتے تھے۔ تو جب مجمع کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مجمع کسی میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور مجھے ایک شان و شوکت ملی ہوئی ہے، تو دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں واقعی کوئی ایسی چیز ہوں کہ جس کی بنا پر خلقت میری تعریف میں مبتلا ہے۔ تو آپ فرما دیجئے قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑے، خود ہی گمراہی میں اپنے اختیار سے جا پڑے، تو فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے۔ جب ضلالت کا راستہ اختیار کر لیا، گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا اور مال و دولت کو سب کچھ سمجھ لیا اور عزت کا دار و مدار اس ظاہری شان و شوکت پر قرار دے لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے آدمی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ اچھا چل، جب تو نے اس کو اپنے معیار حق سمجھا ہے تو تجھے بھی ہم مزید دیتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس جگہ تک پہنچ جائے گا جہاں اچانک پکڑا جائے، العیاذ باللہ۔ تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے۔ یہاں قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنے اسماء حسنہ میں سے رحمان کا لفظ استعمال فرمایا، یہاں بھی آگے بھی، اور یہاں فرمایا کہ رحمان ان کو ڈھیل دیتا رہے۔ یہ بظاہر اللہ عالم، لیکن شاید یہ اس طرح اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے مخالفین اور دشمنوں کو بھی پالتا ہے، اور اس کی رحمت، اس کا دسترخوان ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ لہذا وہ رزق کا جہاں تک تعلق ہے اور مال و دولت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق لوگوں کو دنیا کے اندر بھی اپنی اس رحمت سے نوازتا ہے کہ وہ اس کو دنیا کے اندر دیتا رہتا ہے، لیکن وہ ڈھیل ہوتی ہے، بالآخر آخر میں جا کر وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ خدا رحمان ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہی مناسب ہے، یہاں تک کہ جب حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، خود آنکھوں سے دیکھ لیں گے کچھ دنوں کے بعد جس سے ڈرایا جا رہا ہے، جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو اسی دنیا کے اندر عذاب دیکھ لیں گے، دنیا کے اندر عذاب کا سامنا پڑ جائے گا،
یا پھر آخرت میں قیامت کے اندر تو ان کو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے. دونوں صورتوں میں وہ جب دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے انجام ہوا، فَسَيَعْلَمُونَ، اس وقت ان کو پتا چلے گا کہ من ہوا شر مکانا واضعف جندا، کہ کون تھا جس کا مکان بھی، مقام بھی کتنا بدترین تھا، اور جس کا لشکر بھی کتنا کمزور تھا. یعنی جس لشکر کو، جس مجمع کو اپنے لیے عزت کا سبب سمجھ رہے تھے، پتہ چلے گا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو کَأَلَّمْ یکن تھا. تو وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو دنیاوی مال و دولت اور عیش و آرام کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اس کے مقابلے میں فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے. یہ عجیب جملہ ہے، بہت بڑا اس میں ہم لوگوں کے لیے سبق ہے. جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت میں مزید ترقی دیتا ہے. یہ بات قرآن کریم نے ایک تو یہاں فرمائی ہے، اور ایک سورہ محمد میں الذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. اور قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. تو اس آیت نے تفسیر یہ کر دی کہ جو کہا گیا ہے ہمیں کہ جو راستہ سیدھا اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہدایت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو تقوی عطا فرما دیتا ہے. وآتاہم تقواہم. اب اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لفظ استعمال کیا قرآن نے اہتدا، اہتدوا. اہتدا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص غلط راستے پر پڑا ہوا تھا، اچانک کسی وجہ سے یا کسی ذریعے سے اس کو صحیح راستہ مل گیا، وہاں جا کر پہنچ گیا. ایک شخص بھٹک رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں اس کے راستہ کہاں ہے، منزل تک کس طرح پہنچے گا. کسی نے آ کر اس کو راستہ بتا دیا کہ دیکھو یہ ہے سڑک جو جا رہی ہے تمہاری منزل کی طرف. تو وہ وہاں جب پہنچ گیا، اس راستے کے کنارے پر جب پہنچ گیا تو کہیں گے اس نے ہدایت کا راستہ پا لیا، ہدایت کا راستہ پا لیا. تو ایک منزل، ایک زبردست مقصد تو پورا ہو گیا کہ پہلے گمراہ تھا، ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، راستے کا پتہ نہیں تھا، منزل کیسے پہنچوں گا معلوم نہیں تھا. اچانک اس کو یا کسی طریقے سے وہ صحیح راستے پر پہنچ گیا. تو پہلی کامیابی تو ہو گئی کہ راستہ مل گیا. اب یہاں اگر وہ اس راستے تک کو پا تو لیا اس نے، لیکن کھڑا رہے وہاں، کچھ کرے دھرے نہیں، تو پہلا مقصد تو حاصل ہو گیا کہ صحیح راستہ اس نے پا لیا، لیکن منزل کی طرف قدم نہیں بڑھ رہا، وہیں کھڑا ہے. تو اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ ایک صحیح راستے کے نکڑ پر پہنچ گیا، نکڑ پر پہنچ گیا. اب اگر وہ وہیں کھڑا رہے اور آگے نہ بڑھے تو ایک حیثیت سے تو کامیاب ہے کہ راستہ اس نے صحیح پا لیا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی وقت جا کر انشاءاللہ منزل تک یعنی جنت تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے. لیکن جو مقصود ہے وہ یہ کہ وہاں کھڑا نہ رہے بلکہ آگے بڑھے اور بڑھتا رہے. اس کے لیے درکار ہے فکر، اور یہ فکر کہ مجھے راستہ تو مل گیا لیکن مجھے آگے چلنا ہے. تو جب یہ فکر پیدا ہوتی ہے تو اس فکر کے نتیجے میں وہ قدم بڑھاتا ہے، اور قدم بڑھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا
کی مدد کرتا ہے کہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو دوسرے قدم کی طرف چل پڑتا ہے، دوسرے قدم بڑھاتا ہے تیسرے کی طرف پڑتا چلتا رہے. تو یہ والذین اہتدوا زادہم ھدی. اب یہ جو شخص اگر کوئی اصلاح چاہتا ہے، اپنی مثال کے طور پر مسلمان ہے لیکن گمراہی میں، غلطی میں، غلط کاری میں پڑا ہوا ہے، تو پہلا کام جو ہے ہدایت پر آنے کا وہ یہ ہے اس کے دل میں فکر پیدا ہو. فکر پیدا ہو کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ بے مقصد گزار رہا ہوں اور اس میں اچھے برے کی تمیز نہیں کر رہا ہوں. اس کو پتا ہے، یقین ہے، کیونکہ ایمان لایا ہے، لہذا اس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ ایک وقت مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. لیکن جب اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو وہ گمراہیوں میں، غلطیوں میں بھری ہوئی ہے. تو اس وقت اس کو دل میں ایک فکر پیدا ہو جائے. یہ سب سے پہلی ہدایت کا پہلا درجہ ہے جو انسان کو ایمان لانے کے بعد حاصل ہوا، کہ فکر پیدا ہو گئی اصلاح کی، کہ میں اپنے سے اپنی کچھ اصلاح کروں، آگے بڑھوں. جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے تو اس فکر کے نتیجے میں تھوڑا سا کچھ اختیار کر لیتا ہے. کوئی ایک طاعت اختیار کر لی، ایک معصیت سے بچ گیا، ابھی بہت ساری باقی ہیں. تو جب ایک طاعت اختیار کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ فکر کر کے وہ ایک طاعت اختیار کرتا ہے، ہم اسے اور آگے بڑھاتے ہیں. ایک طاعت سے دوسری طاعت جنم لیتی ہے، دوسری سے تیسری جنم لیتی ہے، تیسری سے چوتھی جنم لیتی ہے، اور یہ تقوی ہدایت میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. الذین اہتدوا زادہم ھدی. اب اس زیادتی کی کوئی مقدار قرآن نے نہیں بتائی. یعنی زیادتی مسلسل ہوتی جاتی ہے، مسلسل ہوتی جاتی ہے، مسلسل ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی نے اس ہدایت کی وجہ سے بہت سے گناہ چھوڑ دیے، بہت سی طاعتیں اختیار کر لیں. اس کے پہلے دل میں اخلاص نہیں تھا، اخلاص پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی. لیکن وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ درجہ بدرجہ ان میں ترقی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ انسان سراپا محبت بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو والذین اہتدوا زادہم ھدی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وآتاہم تقواہم. اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں تقوی پیدا فرما دیتے ہیں. اور تقوی کے کیا معنی ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہے کہ دل میں یہ خلش پیدا ہو جاتی ہے، جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو کر رہا ہوں وہ مجھے اللہ تک پہنچائے گا یا کہاں اور پہنچائے گا. یہ اور اس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. یعنی اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے انسانوں کے سانس، اتنے راستے ہیں، اور پھر اس کی کوئی حد و نہایت ہے نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے رہتے ہیں. لیکن بنیادی شرط کیا ہے؟ فکر، غفلت سے نجات. یہ فکر کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. تو پھر والذین اہتدوا زادہم ھدی. اور بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. اور باقی رہنے والے جو نیک عمل ہیں، جن کا ذکر پیچھے بھی گزرا تھا سورہ اسراء میں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی مال و دولت ہے یہ تو یہیں دنیا میں رہ جائے گی، لیکن جو چیز وہاں پر باقی رہنے والی ہے وہ عمل صالح ہے. اس لیے تمام اعمال صالحہ کو الباقیات الصالحات سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو نیک چیزیں ہیں اور باقی رہنے والی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور اس کے جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک اس کے ورثہ جو اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک اس کا مال سے مراد ہے کہ وہ چارپائی جس کے اوپر وہ جا رہا ہے، وہ کپڑا جس میں وہ لپٹا ہوا ہے، اور تیسرا اس کا عمل. قبر میں جانے کے بعد 2 چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، نہ وارث باقی رہتا ہے نہ مال باقی رہتا ہے.
اس کے بعد اس کے ساتھ اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ اس کا عمل ہے. بل باقیات الصالحات، نیک عمل جو باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک ثوابا، ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ملے گا، اور وخیر مردہ، اور ان کا انجام بھی بہتر ہوگا. اب وہی ذہنیت کی ایک دوسری تصویر یہ ہے جو قرآن کریم نے آگے بیان فرمائی، اور فرمایا افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور ملیں گے آخرت میں بھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری مستند کتابوں میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ عاص بن وائل ایک بڑا مشرک تھا، اور وہ ہمارے صحابہ کرام میں سے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فداکار صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے. کچھ عاص ابن وائل نے ان سے کچھ لوہے کا کام کروایا، جس کی وجہ سے اس کی اجرت عاص ابن وائل کے ذمے واجب ہو گئی. تو حضرت خباب نے ان سے کہا بھائی میرے کام کی اجرت دو جو تمہارے ذمہ واجب ہے. تو اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرو. اعوذ باللہ. اس پر حضرت خباب نے ارت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر تو مر کے زندہ بھی ہو جائے تو ابھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا. اس نے اس کا مذاق اڑایا عاص بن وائل نے اور کہا کہ اچھا کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا؟ حضرت خباب نے کہا کہ جی ہاں ہوگے، زندہ ہوگے. کہا اگر جب زندہ ہوں گا تو وہاں پر بھی میرا مال بہت ہوگا، میری اولاد بہت ہوگی، تو میں تمہاری اجرت وہاں جا کے ادا کر دوں گا. تو قرآن کہتا ہے افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور یہ کہا وقال لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے وہاں آخرت میں بھی مال اور دولت ملیں گے، تو میں وہاں جا کے آپ کے پیسے ادا کر دوں گا. اگرچہ شان نزول یہ خاص واقعہ ہے، لیکن یہ وہی ذہنیت جو میں عرض کرتا ہوں کہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ اپنے مال و دولت پہ اترانا اور یہ سمجھنا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں نوازا ہوا ہے اگر بالفرض دوبارہ زندگی ہوئی تب بھی مجھے نوازے گا. تو قرآن اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ اطلع علی الغیب، کیا اس نے غیب کے عالم میں جھانک کے دیکھ لیا کہ وہاں پر اس کو مال و اولاد وہاں پر بھی ملیں گے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان کے پاس اس نے کوئی خدا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہاں جب تم آؤ گے ہمارے پاس تو وہاں پر بھی تمہیں اسی مال و اولاد سے نوازیں گے. ظاہر دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس سے وعدہ کیا. حقیقت یہ ہے کلا کہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کو ہم لکھ رکھیں گے. یعنی اس کی گستاخانہ بات یہ ایسی ہے کہ یہ ہمارے پاس لکھی رہے گی، اور اس طرح لکھی گئی کہ قرآن میں روز پڑھی جاتی ہے. سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کے مال دولت ملے گا، مال دولت تو کیا ملتا
عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ, اور جن باتوں کا یہ ذکر کر رہا ہے کہ میرے پاس مال اور دولت ہے, اس کے سب کے وارث ہم ہوں گے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ آخرت میں جا کے مال دولت مجھے ملے گا. جو دنیا میں مال دولت ہے اس کا بھی حال یہ ہوگا کہ اس کے سوائے ہمارے کوئی اور وارث نہیں ہوگا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اور ہمارے پاس وہ اکیلا آئے گا. ایک تو یہاں تک ان لوگوں کا بیان ہے جو مال و دولت کو اور اپنے موجودہ طرز عمل کو اس بنا پر صحیح قرار دیتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو محبوب نہ ہوتا تو ہمیں کیوں یہ مال و دولت دیا جاتا. اب آگے ان کا دوسرا منظومہ ہے, وہ یہ کہ ہمیں اس کفر و شرک کے نتیجے میں عزت ملی ہوئی ہے. پورے عرب میں, خاص طور پر قریش اور بنو کنانہ کے لوگ جو بیت اللہ کے قریب رہتے تھے, تو سارے عرب ان کی عزت کرتے تھے. اور حالانکہ یہ بت پرستی بھی کرتے تھے, بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے, لیکن ان کی عزت کی جاتی تھی. اور یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں, جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہماری ساری عزت ہے دنیا میں. تو اب قرآن کریم ان کی طرف روئے سخن فرماتا ہے, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہوں. اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک یہ کہ عزت کے لیے کا سبب بنے, جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ بڑے بڑے بت جو تھے وہ ان لوگوں کے قریب رہتے تھے, تو اس لیے ان کی ساری دنیا میں, سارے عرب میں عزت کی جاتی تھی. اور دوسری تفسیر اس کی ہے کہ عزت سے مراد ہے ان کا یہ عقیدہ کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, مدد کریں گے ہماری. تو قرآن فرماتا ہے کلا, ہرگز نہیں, نہ یہ عزت کا سبب ہے اور نہ سفارش کریں گے. سیکفرون بعبادتہم, یہ بت جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا, یہ سب ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے. یہ بت تو پتھر ہے, ان کے اندر سمجھ ہی نہیں ہے. اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کو کیا پتا کہ میری عبادت کر رہا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر فرمایا گیا کہ جن جن شرکا کی یہ عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کے شرک سے غافل تھے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ سفارش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر بھروسہ کرنے کے, بجائے اللہ کے پیغمبر پر بھروسہ کرنے کے, انہوں نے شیطان کو اپنا رہنما بنایا ہوا ہے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا, کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں. تؤزهم عزا, شیاطین تو سارے انسانوں کے لیے گمراہی کا راستہ دکھانے والے ہیں, لیکن جب کوئی شخص ضد اور ہٹ درمی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے, حق بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے, بار بار اس کو دعوت دینے کے, اس دعوت کو رد کرتا ہے, تو شیطان کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شیاطین کو ہم نے کافرین کے اوپر چھوڑ رکھا ہے. اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ تؤزهم عزا, وہ
ان کو اکساتا رہتا ہے، غلط کاموں پر، غلط عقیدوں پر، غلط اعمال پر اکساتا رہتا ہے۔ تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ہٹ دھرمی پر قدم پر کمر باندھ لے تو پھر شیطان اس کے اوپر اس طرح مسلط ہو جاتا ہے کہ اللہ بچائے، پھر راہ راست پر آنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ فلا تعجل علیہم، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی جو گمراہی ہے اس کے بارے میں آپ کو جلدی نہ کریں کہ ان کو جلد ہی کوئی سزا مل جائے، جلد ہی ہلاک ہو جائیں۔ انما نعد لهم عدا، ہم تو ان کی مستقل گنتی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب ان کے کرتوتوں کی سزا ملے گی، جو بالآخر ملی، غزوہ بدر میں ملی، غزوہ احد میں ملی، غزوہ احزاب میں ملی، اور بالآخر فتح مکہ کے موقع پر۔ لیکن ابھی وہ وقت آنا باقی ہے، لہذا ہم گنتی کر رہے ہیں، ہمارا ایک ایک دن جو ہے وہ گنا ہوا ہے کہ کس وقت کیا کام ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان کے پاس جو سانس ہیں وہ بھی گنتی کے ہیں، جو سانس بھی آ رہا ہے انسان کی عمر کو کم کر رہا ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ طرح سوتا گیا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ تیری عمر جو ہے یہ تیرا راس المال ہے، سرمایہ ہے، تو یہ کہ مثل برف یہ بہہ رہا ہے، جیسے برف ہوتی ہے کہ وہ پگھلتی رہتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی عمر جو ہے پگھل رہی ہے، اور ایک ایک سانس گنا ہوا ہے، اور اس سانس کے گنے ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ ہر سانس انسان کو موت سے قریب کر رہا ہے، تو انسان کو انما نعد لهم عدا یہ اس طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اپنے وقت کی قدر پہچانے۔ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہمارے عمر کو کم کر رہا ہے، اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ وقت کو دیکھو تو یہ تمہیں اندازہ ہوگا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، کہ ہر روز اس کا جو سرمایہ ہے وہ پگھل رہا ہے۔ تو اس بات کا مراقبہ کہ میری عمر کا وقت گزر رہا ہے، یہ ہے جو انسان کو متنبہ کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے جو مراقبات تجویز کیے ہیں ان میں ایک مراقبہ ہے مراقبہ وقت۔ مراقبہ وقت کا معنی یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں جتنی عمر لے کر آیا تھا اس میں سے کتنی گزر گئی اور کتنی باقی ہے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اپنے عمر کے مختلف مرحلوں میں عمر کا مرثیہ لکھتے تھے، مرثیہ بر عمر رفتہ، کہ جو عمر گزر گئی اس کا مرثیہ، کبھی فارسی میں، کبھی عربی میں، کبھی اردو میں۔ 30-35 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا تھا، اور پھر بڑھتے چلے گئے، جوں بڑھتے چلے گئے تو اور مرثیے لکھے اپنے عمر رفتہ کے۔ یہ توجہ دلانے کے لیے کہ جو عمر گزر گئی ہے وہ ایک طرح سے ہمارا سرمایہ ختم ہو گیا، اب جو کچھ ہے وہ آئندہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو انسان کا ہر سانس گزرتے ہوئے اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فکر عطا فرمائے۔ وقت کو جو ہم ضائع کرتے ہیں، اگرچہ مباحات میں کرتے ہوں، لیکن آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گے تو
یہ جو ہماری لغو مجلسیں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حسرت پڑیں گی. قیامت پہ کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس حسرت کے کہ میں نے اپنی زندگی کو کچھ اوقات بیکار ضائع کر دی. اور کوئی حسرت قیامت میں نہیں، جنت میں نہیں ہوگی اس حسرت کے سوا. اللہ تعالی ہمیں اپنے عمر کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا ہے کہ جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں سالگرہ کی، تو اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ یہ اتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ سوچتا ہے نیا سال شروع ہو گیا. ارے بھائی اس سال کو دیکھو جو گزر گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب سال گرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا. وہ شاعری کی ان کی جو لطافتیں ہیں، سال گرہ میں بھی گرہ کا لفظ ہے نا، اور عقدہ بھی گرہ کو کہتے ہیں. سال گرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یہاں اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے. گرہ سے ایک اور برس چلا گیا. تو انما عدوا لهم عدا، اس بات کو ہمیں، ویسے عرض کرتا ہوں کہ کافروں کے سیاق میں بات ہو رہی ہے، لیکن تنبیہ بین السطور ہم سب کو بھی ہے کہ اپنے اوقات زندگی کو تول تول کر استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یوم نحشر المتقین الرحمن وفدا، اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے. وفد کا لفظ استعمال فرمایا. متقیوں کو جو لے جائیں گے رحمان کے پاس، خدائے رحمان کے پاس جب لے جائیں گے تو وفد کی شکل میں. وفد جب کسی مملکت میں جاتا ہے تو وہ شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے. اس کا استقبال بڑی شان و شوکت سے ہوتا ہے، اور وہ اس کی عزت کی جاتی ہے. تو یہ متقی لوگ جب حشر میں پہنچیں گے تو شان و شوکت کے ساتھ پہنچیں گے، اور ان کا استقبال بھی اس طرح کیا جائے گا جیسے کسی سفارتی وفد کا استقبال کیا جاتا ہے. اور اس کی تشریح میں حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ جائیں گے جنت کے اندر تو وہ اعلیٰ درجے کی سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے. سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے. تو متقیوں کو تو رحمان کے پاس لے جایا جائے گا. یہاں پھر رحمان کی صفت، جس کی رحمت عام بھی ہے تام بھی ہے، اس کے پاس لے جایا جائے گا وفد کی شکل میں. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے ان کو ہانکا جائے گا. وہاں تو وفد بنا کر استقبال کیا جائے گا، اور مجرمین کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، اس طرح جیسے کہ پیاسے جانور جو ہیں وہ ہکائے جاتے ہیں کسی گھاٹ کی طرف. العیاذ باللہ. لا یملکون الشفاعہ، وہاں کوئی کسی کے لیے سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت لے لی ہو یا اس سے کوئی عہد لے لیا ہو کہ تمہاری سفارش ہم قبول کریں گے. جیسے سب سے زیادہ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی شفاعت قبول ہوگی، اور آپ سے فرمایا جائے گا اشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس عہد سے مراد شہادتین کا عہد ہے. یعنی جب ایک آدمی یہ اعتقاد کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس نے عہد کر لیا اپنے پروردگار سے کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے عہد کر لیا کہ میں اس کو نوازوں گا.
اور اس کی شفاعت بھی قبول کروں گا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اب روح سخن آ رہا ہے ان لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے قائل تھے، جیسے یہودی اور نصارہ اور خود مشرکین جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر رکھی ہے. قرآن کریم جواب میں اس کے فرماتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان کی کوئی اولاد ہے. ایسی بات کہنے والوں لقد جئتم شیئا ادا، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے یہ کہہ کر کہ خدا کی کوئی اولاد ہے. اور فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے خدا رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ بظاہر جو جمادات نظر آتے ہیں جیسے زمین یا پہاڑ، یہ سارے کے ساری چیزیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ شعور ضرور ہے، اور ایسا شعور ہے کہ یہ حق اور ناحق کو بھی پہچانتے. قرآن نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. تو اگر شعور نہ ہوتا تو وہ انکار کیسے کرتے؟ شعور ہے، اور اس شعور کی وجہ سے ان کو جو ان کے پاس سے کوئی مومن گزرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہوا گزرتا ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے، اور کوئی گمراہ گزرتا ہے، گمراہی کی بات کرتا ہوا، گمراہی کا کام کرتا ہوا گزرتا ہے، انہیں برا لگتا ہے. اور یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ استدار الزمان کا ہیئتہ یوم خلق السماوات والارض. زمانہ لوٹ پھر کر اس دن پر آ گیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. اس کی مشہور تفسیر تو یہ ہے کہ وہ جو مہینوں کے اندر گڑبڑ کیا کرتے تھے نسی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ سب گڑبڑ ہونے کے بعد اب صحیح تاریخوں پر وقت آ گیا. لیکن ایک تفسیر اس کے مفسرین نے یہ بھی کی ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو ان سے کہا کہ ایتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ میری اطاعت کے لیے، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی، تمہیں میری اطاعت تو کرنی ہوگی. قالتا اتینا طائعین، تو آسمان اور زمین نے کہا کہ ہم تو خوشی سے آپ کی اطاعت کرتے ہیں. تو وہ اطاعت کا عہد انہوں نے پہلے ہی کر لیا تھا، لہذا جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو اس وقت میں ساری مخلوق میں کوئی بھی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا. تو اس وقت میں یہ جتنے بھی آسمان و زمین تھے یہ خوش تھے اس شعور کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا. خوش تھے کہ دنیا اطاعت کی دنیا ہے. لیکن بعد میں جب کفر و شرک آیا تو کفر و شرک کی وجہ سے یہ آسمان و زمین اور یہ پہاڑ بھی ناراض ہوئے اور ان کو برا لگا. جب کوئی مشرک ان کے پاس سے گزرتا ہے شرک کرتا ہوا، جب کوئی بدعملی کرتا ہوا ان کے پاس سے گزرتا ہے بدعملی کرتا ہوا، تو ان کو برا لگتا ہے.
تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر چونکہ الحمدللہ پورے جزیرے عرب پر تقریباً اسلام پھیل گیا، تو فرمایا کہ آج آسمان و زمین جو ہیں لوٹ پھر کر اسی دن کی طرف آ گئے جس دن کے ان کو پیدا کیا گیا تھا. یہ ایک تفسیر بحضرات نے اس کی یہ بھی کی ہے. تو بہرحال یہ نہ سمجھو کہ یہ جمادات ہیں لہذا ان کے اندر کوئی شعور نہیں. این من شیء لا یسبح بحمدہ پیچھے گزرا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو. ولکن لا تفقہون تسبیحہ، تم ان کی تسبیح کو پہچانتے نہیں ہو. تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی اولاد ہوتی ہے اس پر کچھ بعید نہیں ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور سارے پہاڑ ریزہ ریزے ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کے لیے کہ یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اولاد کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی اسے محبت کرنے والا چاہیے، یا اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر کوئی مددگار چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مددگار کی ضرورت نہ کسی ایسے شخص کی ضرورت جو اس سے محبت کرے. اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی محبتوں سے بے نیاز ہے. ان کل من فی السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کے آسمانوں اور زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا رحمان کے حضور بندہ بن کر رہا ہے. سب اللہ کے بندے ہیں لہذا اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں. لقد احصاہم وعدہم عدا، اور یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور خوب اچھی طرح گن رکھا ہے. آسمانوں میں زمین میں جتنی موجودات ہیں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے گن رکھی ہیں. آج 1000 کوششوں کے باوجود انسان گن نہیں پایا کہ کتنے زمین میں کتنے ذرے ہیں اور آسمانوں میں کتنے ستارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے اور ان کو گن رکھا ہے. عدہم عدا. لقد وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ہر ایک قیامت کے دن وہ ایک ایک شخص ان کے پاس اکیلا آئے گا. اب سب بات کا نتیجہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ اکبر. ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں خدا رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ایمان رکھنے والا اور عمل صالح کرنے والا اس کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو اور ملائکہ سے کہہ دو. تو وہ ملائکہ میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. تو اس محبت کی وجہ سے ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، آسمانی مخلوق بھی ان کی محبت کرتی ہے، اور پھر زمین کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. ان اللہ سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت ڈال دیتے ہیں. اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ زمین کے اندر ہی یعنی قیامت سے پہلے ہی وہ لوگوں کے نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے. اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان سب کا حال یہ ہوا کہ چاہے اس کے زمانے میں لوگوں نے کتنا انکار کیا ہو لیکن ان کی محبت سارے مسلمانوں کے اندر مومنین کے اندر پھیلی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ ان کی محبت نہ صرف
مسلمانوں میں بلکہ یہودیوں اور نصرانیوں کے اندر بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو محبوب بنا دیتا ہے. جبریل امین کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ آخرت میں جب پہنچے گا وہ جس نے ایمان اور عمل صالح کیا ہوگا، تو وہاں آخرت میں سب کا محبوب ہوگا، وہاں کسی سے کسی کو بغض نہیں ہوگا. لہذا ہر مسلمان وہاں پر جو جنت میں جائے گا اس کے لیے محبت اللہ تعالیٰ نے لازمی کر دی ہے دوسروں کے اوپر. بہرحال آیت کا جو مفاد ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایسی چیز ہیں کہ جو انسان کے لیے لوگوں کے اندر بھی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تو کبھی وہ اس کا دائرہ چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ محبت کا مظاہرہ جنت کی شکل میں آئے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. اب آگے قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے. لِتُنذِرَ بِهِ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ متقی لوگوں کو خوشخبری سنائیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیں جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں. اور یہ بات نہ بھولنا کہ آخر کار جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں یا آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کا اندام بھی پچھلی قوموں کی طرح ہونے والا ہے. کم اہلکنا قبلہم من قرن، ان لوگوں سے پہلے کتنی قرنیں ہم نے ہلاک کر دی. هل تحس منہم من احد، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں گئی؟ عاد کی قوم اور سمود کی قوم اور نوح علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم. او تسمع لہم رکزا، یا ان میں سے کسی کی بھنک تمہیں سنائی دیتی ہے. سب ختم ہو گئے بڑے بڑے دعوے دار. لہذا حق باقی رہے گا اور باطل ہلاک ہو کر رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد.